اس رات کے سلسلے میں امت کا بڑا عجیب حال ہے. بعض لوگوں نے تو اتنا غلو کیا کہ اس رات کو شب قدر سے بھی آگے بڑھا دیا. یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں نے انکار میں اتنا غلو کیا کہ اس رات کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا. یہ بھی غلط ہے. ایک گمراہ طبقہ ہے، اس نے یوں کہا کہ اس رات میں ہمارے امام غائب پیدا ہوئے تھے، حالانکہ وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جن کو امام غائب کہا جاتا ہے ان گمراہوں کے ہاں، وہ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ان کے ابا تو لاولد تھے. وہ تو ایک ڈھکوسلا تھا امت کو بیوقوف بنانے کے لیے. تب وہ کہتے ہیں چونکہ اس رات میں امام غائب پیدا ہوئے اور وہ امام النور ہیں، وہ جب دنیا میں آئیں گے روشنی ہو جائے گی، اس لیے خوب روشنی کرو، پھلجھڑیاں چھڑاؤ. یہ جو روشنیاں کی جاتی ہیں، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ یہ ہندوؤں کی دیوالی دیکھ کر اس کی نقل کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے گمراہی کا ایک فلسفہ ہے. امت کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ صاحب وہ امام صاحب جب آئیں گے تو دنیا کی ظلمت ختم ہو جائے گی. انہیں سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے زمانے سے ہی ظلمت بڑھنا شروع ہو گئی، اور ان لوگوں نے نعوذ باللہ حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، اور جن کا حق تھا ان کو محروم کر دیا تھا، اور پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت ہے. جب امام صاحب آئیں گے تو روشنی ہوگی، تو یہ ان کی پیدائش کی رات ہے، اس لیے خوب روشنی کرو. خوب یاد رکھیں، یہ فکر، یہ عقیدہ 100% گمراہی ہے، اور گمراہوں کی نقل کر کے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک بلب بھی زیادہ نہ جلایا جائے، ایک چراغ بھی زیادہ نہ جلایا جائے، ورنہ گمراہوں کے ساتھی بنیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اس رات میں پھلجھڑیاں چھڑانے کے لیے اور پٹاخے بجانے کے لیے بچوں کو ایک پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے. اور حلوہ عربی میں مٹھائی کو کہتے ہیں. یہ جو اس رات میں حلوہ بنایا جاتا ہے یہ بھی اسی فلسفے کا حصہ ہے، یہ بھی اسی گمراہی کا حصہ ہے کہ امام غائب پیدا ہوئے ہیں، ان کی خوشی میں حلوہ بناؤ. جیسے 22 رجب کو جو پوریاں پکائی جاتی ہیں اب تو کھلم کھلا پکائی جانے لگی، پہلے چھپ چھپ کے پکائی جاتی تھی، اس لیے کہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی رات ہے. تو جو باغی لوگ تھے، جو اسلام کے دشمن تھے اور جو اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر خوشی منائی تھی. لیکن اگر حکومت کو پتہ چل جاتا تو ان کی گردنیں نپ جاتی، اس لیے انہوں نے خوشی منانے کے لیے یہ اہتمام کیا تھا کہ کمرے کے اندر، گھر کے اندر، اندھیرے میں چھپ کر پکاؤ، وہیں کھاؤ، جو بچ جائے زمین کھود کے وہیں گاڑ دو. یہ 22 کے کنڈوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا پہلے. ابھی بھی بہت سی جگہوں پر اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے میں تیار کیے جاتے ہیں، وہیں کھایا جاتا ہے، اور جو بچ جائے زمین کھود کر اسے گاڑ دیا جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب تو خیر سب کچھ کھلم کھلا ہونے لگا، اس دنیا بہت سیکولر ہو گئی. ان گمراہیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. خوب یاد رکھیے کہ اس رات کا کسی امام غائب سے کوئی تعلق نہیں، اور کوئی امام غائب ایسے نہیں ہے جو دنیا میں کبھی پیدا ہوئے ہو. کوئی امام غائب ایسے نہیں ہے جو کسی غار سے نکل کے آنے والے ہوں. یہ 100% جھوٹا پروپیگنڈا ہے. وہ بیچارے انتظار کرتے کرتے مر جائیں گے. ہاں وہ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے. اسی لیے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارے امام غائب تشریف لائیں گے تو دنیا میں شریعت داودی کو نافذ کریں گے. یہ ان کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہمارے امام غائب تشریف لائیں گے تو دنیا میں شریعت داودی کو نافذ کریں گے. حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام یہ دنیا میں شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے یا شریعت داودی کو نافذ کریں گے؟ شریعت داودی تو یہودیوں کی ہے، تو یہودیوں کی شریعت نافذ کرنے والا تو دجال ہوگا. بعض لوگوں نے بیچاروں نے اس غلط فلسفے کو دیکھا تو انہوں نے اس رات کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا. ہمیں اعتدال پسند ہونا چاہیے.